اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو ابھی بات چل رہی تھی میرے بھائیوں دعوت القبور کی۔ علم دعوت القبور کیا چیز ہے، اور حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز، جو عارفوں کے بادشاہ ہیں، سلطانوں کے سلطان ہیں، روئے زمین کے جو عارف ہیں وہ ان کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ نے ولیوں میں جو ممتاز حضرت سلطان باہو کو جو ممتاز مقام عطا فرمایا، کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اور آپ کی یہ شان جو سب سے بڑا آپ نے کام کیا وہ یہ کام تھا کہ جو تصور اسم اللہ ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غار حرا میں وہ اسم ذات عطا فرمایا، وہ مولا کائنات کو میرے نبی نے اپنے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور مولا علی علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادہ امام حسنین کریمین اور حضرت خواجہ حسن بصری خواجہ کمیل سے چلتا ہوا وہی تصور اسم اللہ ذات کا خزانہ جناب محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی حضور پر نور نور اللہ نور جناب غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں وہ اسم اللہ ذات کا نور سمایا پہنچا، اور ان کے بعد وہ شاخیں، وہ اسم ذات کے نور کی شعائیں، وہ اسم اللہ ذات کا راز سینہ بسینہ منتقل ہوتا اولیاء اللہ میں پہنچا، اور خصوصاً وہ جو تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ جب حضرت سلطان باہو کے سینہ مبارک میں آیا اور ان کا دل اسم ذات سے روشن اور منور ہوا، تو سلطان باہو پر اس سخی ابن سخی پر قربان جائے، اس سلطان باہو نے وہ علم صرف اپنے پاس نہیں رکھا، وہ روئے زمین کے لوگوں کو وہ علم عطا فرما دیا۔ او لوگوں یاد رکھو جناب محمد مصطفیٰ کی شان اسم اللہ ذات ہے، آدم کی خلافت اسم اللہ ذات ہے، نوح کی کشتی کی نجات اسم اللہ ذات میں ہے، حضرت یوسف کا حسن اسم اللہ ذات میں ہے، حضرت ابراہیم کے لیے نار نمرود ٹھنڈی ہوئی گلزار بنی تو وہ اسم اللہ ذات سے بنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ نے آسمانوں سے دمبا نازل کیا وہ اسم اللہ ذات کی ہی وجہ سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس آسے کو رکھتے تھے اور دریا میں رستے بن جاتے تھے وہ اسم اللہ ذات کی پاور تھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو طاقت ملی تھی ان کی انگشتری میں اسم اللہ ذات تھا، حضرت عیسیٰ مسیح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے وہ تصور اسم اللہ ذات تھا، اور میرے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں کو جو اللہ نے مقام شرف معراج عطا فرمایا وہ اسم اللہ ذات ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کرے میرے بھائیوں، حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں مولا علی کی ولایت تصور اسم اللہ ذات سے ہے، غوث اعظم کی ولایت تصور اسم اللہ ذات سے ہے، جس ولی کو جو مرتبہ بھی دنیا میں ملا یا ملتا ہے یا ملے گا وہ تصور اسم اللہ ذات کے طریقے سے ملے گا۔ جو تصور اسم اللہ ذات، آپ کہہ رہے ہوں گے اتنا بڑا اسم اللہ ذات کے تصور کی باتیں کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ میرے پاس عرفان کتاب ہے جو میرے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد صاحب نے لکھی ہے، اور اس عرفان کے حصہ اول اور حصہ دوم ہے، یہ دیکھیں پہلے صفحے پر یہ تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصور اسم اللہ ذات حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین کی جان تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا میرا فخر یہ اسم اللہ ذات پر کھڑا ہے، تصور اسم اللہ ذات میں نے کیا، اللہ نے مجھے روئے زمین کے عارفوں کا بادشاہ بنا دیا، اور یہی تصور اسم اللہ ذات سلطان العارفین سے میرے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچا، تو فقیر نور محمد کلاچی سے ڈیرہ اسماعیل خان سے اونٹ پر یا پیدل دربار سلطان باہو پر آتے تھے، حاضری دیتے تھے اور اپنے بادشاہ کے حضور نوکری کرتے تھے، اور بادشاہ حضور سلطان باہو نے ان سے خوش ہو کر ان کو اسم اللہ ذات کا وہ راز بخش دیا تھا، فرما دیا۔
اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہ اسم اللہ ذات کا نور اور اسم اللہ ذات کی طاقت اور اسم اللہ ذات کی شان اور اسم اللہ ذات کا مقام عطا فرمائے۔ سب کچھ اسم اللہ ذات میں، یہ ایک اسم اللہ ذات میں ہے جس کا تصور اسم ذات کا کرنے سے بندہ جب اس میں فنا و بقا حاصل کر لیتا ہے، سلطان باہو فرماتے ہیں جو بندہ اس اسم اللہ ذات، جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں اسم اللہ ذات جو میں بار بار اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو بندہ تصور اسم اللہ ذات کی مشق کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے، اپنے دل پر اسم اللہ ذات دیکھتا ہے، روز پیشانی پر اسم محمد، سینے پر اسم محمد، خود پر تصور شیخ اور اسم اللہ ذات کرتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں وہ بندہ ارادہ کرے میں ولی بنوں، اللہ ولی بنا دیتا ہے، میں غوث بنوں، اللہ غوث بنا دیتا ہے، کتب بناتا ہے، ابدال بناتا ہے، نقباء، نجباء، اوتاد، اللہ نقیب الاشراف، سلطان الفقراء، اللہ ایسے مرتبے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے میں بار بار اسم اللہ ذات کی بات کر رہا ہوں، اور میرے بھائیوں اہل طریقت کو سمجھنے والوں، اللہ کی قسم اسم اللہ ذات کا جہان علیحدہ ہے۔ اسم اللہ ذات ہی وہ پاور ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ وہ کبھی شق القمر کرتے تھے اور کبھی ڈوبے سورج کو لے آتے تھے۔ اسم اللہ ذات کا انہوں نے اپنے دل پر ایسا تصور کیا، آج پوری دنیا پر جناب محمد رسول اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا اور لہراتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے بھائیوں مردہ دل، اسم اللہ ذات دل پر تصور کرے، مردہ دل زندہ ہوں گے۔ اسم اللہ ذات کو دیکھا کرے، آنکھوں کا نور سلامت رہے گا۔ اسم اللہ ذات زبان پر کریں، جو کہیں گے پورا ہوگا۔ اسم اللہ ذات کانوں پر کریں، جو سنیں گے باطن کی آوازیں سنیں گے۔ اسم اللہ ذات ہتھیلیوں پر نقش کریں، مرقوم کریں، نور سے لکھا دیکھیں، آپ اپنی ہتھیلیوں پر روئے زمین کا تماشا دیکھیں گے۔ اسم اللہ ذات اپنے دماغ پر دیکھے، اللہ عرفان آپ کا دماغ عرفان کھول دے گا۔ اسم اللہ ذات اپنے دل پر نقش دیکھے تو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں، ہر چیز آپ کو آپ کے قلب سلیم میں نظر آئے گی۔ تصور کریں تو صحیح میرے بھائیوں، یہ سلطان باہو نے پوری دنیا کو ایک گفٹ دے دیا ہے۔ اے لوگوں اللہ کو پانا ہے، ایویں لوگ کی باتیں کرتے میں تو پریشان ہوں۔ جی پیر فقیروں کو یہ غلط باتیں بتاتے ہیں، پیر فقیروں کو ہم نہیں مانتے، ان لوگوں تک مرشد پاک کا اور اولیاء کا یا پیروں فقیروں کا اصل علم گیا ہی نہیں ہے، یا یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کا وہ علم لیا ہی نہیں ہے۔ ان کی کتابوں سے 2-3 لائنیں اٹھا لیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں اور پھر ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں ولیوں کا۔ یہ لوگ ازلی و ابدی بدبخت ہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں اے لوگو جو کسی ولی کے خلاف بولتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، اس کا جسم اللہ کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مقبولان خدا کی بارگاہ میں، جو خدا کی بارگاہ مقبول ہو، ایسے بندوں کی صرف اور صرف تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے، عزت کی جائے، مریدی کی جائے، ان کے قدموں کی خاک کو بھی چوما جائے کہ جو لوگ اسم اللہ ذات میں فنا۔ یہ سائیں محبوب پیر نے تو زندگی میں تجربہ کیا ہے، سب کچھ اسم اللہ ذات کے تصور میں ہے۔ اور جو میں سب سے بڑی بات بتانا چاہتا ہوں، اسم اللہ ذات کرنے سے جناب محمد مصطفیٰ بھی ملنے آتے ہیں، رسول خدا کی زیارت، رسول خدا کی مجلس، اور سلطان باہو پر قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں اسم اللہ ذات کرنے سے ہی باطن کھل جاتا ہے، مجلس محمدی کھل جاتی ہے اس کے لیے دروازے، اور اس کو دعوت القبور مل جاتی ہے۔ تو 14 اگست بھی ہے اور مہینہ اگست کا ہے، تو پاکستان کی بھی بات کر لیں، اور میرے مرشد پاک کا ایک ایسا میں مشاہدہ تجربہ بیان کروں کہ آپ ناظرین کے دل میں سلطان باہو کی ایسی محبت اٹھے گی انشاءاللہ تعالی، آپ کہیں گے ہم اس سلسلے میں مرید ہونا چاہتے ہیں، حاجی صاحب محبوب پیر ہمیں سروری قادری سلسلے کا سارا فیضان دے دے، اگر اس قدر شان ہے اس سلسلے کی۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں، سنیں میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہے، جو کتاب کا نام ہے حیات سروری، اور مشاہدہ ہے، تجربہ ہے میرے دادا مرشد جو عرفان کے مصنف ہیں، حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے بھی پاکستان نہیں بنا تھا، ہر طرف قتل و غارت تھی، بڑے ہی برے حال تھے، اور کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا
کہ پاکستان بنے گا، کیونکہ لوگ قائد اعظم کے بھی خلاف ہو گئے تھے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے، تو کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے پاکستان بنے گا یا نہیں بنے گا۔ فرماتے ہیں میں نے سلطان العارفین سے دعوت القبول لے لی تھی، اور حضرت سلطان باہو مجھ پر مہربان ہو کر انہوں نے مجھے علم تکثیر دعوت القبول دے دی تھی، میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں، جہاں چاہوں، جسے مرضی مل سکتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر کہ پاکستان کے لیے بڑا پریشان تھا، ملکی حالات، دنیا کے حالات بڑے خراب تھے، فرماتے ہیں میں صحرا کی جانب چلا گیا۔ فرماتے میں وہاں پر گیا، میں نے وہاں پر پاک جگہ دیکھی، اونچے ٹیلے کے اوپر جو پاک جگہ تھی، صاف جگہ تھی، اور میں نے وہ طریقہ جو میرے مربی، میرے مرشد حضرت سلطان باہو نے اپنی کتابوں میں عقل بیدار میں لکھا ہے، اور عین الفقر میں لکھا ہے، اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے، میں نے وہ طریقہ، وہ دعوت کا طریقہ کیا انگشت کو اپنی انگلی مبارک سے پاک زمین کے اوپر قبر اس جناب محمد مصطفیٰ کا نقشہ مبارک بنایا، اور بنانے کے بعد کچھ آیت مبارکہ ہیں، وہ جو میرے حاضرین اگر وہ دعوت پڑھنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صاحب لولاک کے لیے دعوت پڑھ دی۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی قبر مبارک کا نقشہ بنایا، اپنی انگلی کے ساتھ وہاں پر شہادت کی انگلی رکھی، اور جو دیگر آیات ہے میں نے پڑھنا شروع کر دی اور بلانا شروع کر دیا، احذر یا رسول اللہ، المستغاث یا رسول اللہ، المستعان یا رسول اللہ، الشفاعت یا رسول اللہ، الخلاص یا رسول اللہ، یا رسول اللہ المستعان میری مدد فرمائے، احذر یا رسول اللہ حاضر ہو جائے۔ فرماتے ہیں جو کچھ وہ تھا میں نے پڑھا، وہ میں اپنے ناظرین کو بارے میں بتاؤں گا، میں نے پڑھا۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کی دعوت پڑھی، ادھر میں نے کیا دیکھا کہ اس صحرا میں ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور ہر طرف سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، تو فقیر نور محمد فرماتے میں نے سامنے سے دیکھا ایک نور کی بھگی ہے، نور کی بگی پر سوار نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بما مولا کائنات غوث اعظم دستگیر، اور میرا مرشد سلطان العارفین فرماتے ہیں میری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ میں ادباً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، میں نے حضور کو سلام پیش کیا، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا، میں نے حضور کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے ان سے ملاقات کی۔ فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نور محمد، آپ نے دعوت پڑھی، جناب محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا ہوں۔ حضرت فقیر نور محمد فرماتے ہیں میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، میں نے پاؤں کو چوم کے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیں، توجہ فرما دیں، کرم فرما دیں، یا رسول اللہ پاکستان بن جائے، پاکستان بن جائے، یا رسول اللہ یہ ملک بن جائے، یہ کلمے کے نام پر جو ہم لوگ کہتے ہیں کلمے کے نام پر پاکستان بنا، یا رسول اللہ۔ میں حضرت فقیر نور محمد فرماتے اتنی بات میں نے عرض کرنی تھی، رسول اللہ کے ید اللہ کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے نبی نے دعا فرما دی، اور دعا فرمانے کے بعد یا اللہ ملک پاکستان کو بنا دے، اس کو اس کی حفاظت فرما، یہ رسول اللہ نے دعا فرمائی، اور فرمایا نور محمد آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، پاکستان بن گیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پڑی، مجھے رسول اللہ کی زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، اور یہ خواب کی بات نہیں میں بتا رہا، جاگو میٹھی کی بات بھی نہیں بتا رہا، فقیر نور محمد نے حیات سروری میں لکھا این دن کے وقت، دن دہاڑے، دوپہر کے وقت جسم کے ساتھ میں نے حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے دعا فرمائی۔ فقیر نور محمد فرماتے ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ نے پاکستان کو بنا دیا، قائد اعظم کے ہاتھوں یہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی، اور اس کے اوپر خصوصی کرم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بنا۔ اس میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں، ایک دعوت القبور پڑھنے کی کیا شان ہے، جس نبی سے ملنا چاہیں، جس ولی سے ملنا چاہیں، سلطان باہو نے اپنی کتابوں میں طریقہ لکھ دیا ہے، اور وہ آئیں گے اور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو روشن اور بہتر فرما دے گا۔
تو میرے ناظرین یہ ایک تجربہ بھی میں نے بتا دیا اپنے ناظرین کو دعوت القبور کا. انشاءاللہ آئندہ بیان میں بھی میں اپنے ناظرین کو یہ طریقہ بتاتا رہوں گا. ابھی دعوت القبور کے بڑے مشاہدات ہیں, تجربات ہیں کہ دعوت القبور کیسے پڑھی جاتی ہے. کیا مزار کے علاوہ بھی دعوت القبور پڑھ سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر بھی تو انشاءاللہ تعالی یہ طریقہ میں آپ کو یہ اس بات پر ہم مفصل دوبارہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت, اولیاء اللہ کا رستہ اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اولیاء اللہ کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باطن میں فیوض و برکات ملتی ہیں وہ اپنے مریدوں کو دیتے ہیں, اللہ ہمیں بھی وہ فیوض و برکات اپنے مرشد کے قدموں میں لگ کر اللہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.